ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ تیرے نام تو شروع کیتی یہ گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تے تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ در مولا جنہ در مولا تیرا چھڈ دیتا ہے، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذرا محبت نال پڑھیے، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس پڑھے آؤ تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، جس پڑھیا تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے نو ورد بنا لے تو، یاری نال نبی دے لا لے تو، یاری نال نبی دے لا لے تو، اپنے ستے ہوئے لکھ جگا لے تو، اپنے ستے ہوئے لکھ جگا لے تو، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، وحدت کا جام
پلاتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جگاتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جگاتا ہے۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایک بات دا ذکر کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، استعینو، مدد منگنی ہے تے بولو کدے کولوں؟ جدا ایمان ہے۔ ایک دفعہ اللہ دی رضا واسطے گل مکن لگی ہے، سجا ہاتھ چوک کے کہو مدد منگنی ہے تے کدے کولوں؟ جڑا اللہ کو منگدا ہے وہ بولے مدد کدے کولوں منگنی ہے؟ عزیزان من، میرے مسلمان میران، اس بات وال غور کرنا، اللہ دی قرآن دی دعوت مالک کائنات خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا، اور خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ تو قرآن دا پارا دوجا دی سورت البقرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، استعینو، مدد منگنی ہے اللہ دے کولوں۔ میرے ابیرا اللہ کولوں مدد کیوں منگنی ہے؟ فرمایا اللہ سب تو بڑا بھی اللہ ہے، اس کائنات دا نظام چلان والا میرا خالق مالک بادشاہ وے۔ میرے ابیرا بولو ساڈا ایمان ہے کہ سب تو بڑا کون ہے؟ اللہ سب تو بڑا۔ اسے واسطے میں اللہ دی شان اندر بڑے پیارے جملے 2022 دے نمے نمے جملے سنے آنے، میں محبت دا اظہار کرنا چاہنا۔ اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے۔ کیوں؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آدم کو آسماں سے دھرتی پہ لانے والا، آدم کو آسماں سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسماں پہ زندہ اٹھانے والا، آدم کو آسماں سے، آدم کو آسماں سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسماں پہ زندہ اٹھانے والا۔ ہر چیز کا ہے خالق، ہر چیز کا ہے خالق، ہر شے کا وہ خدا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں ہی پالا، یونس نبی کو مچھلی پیٹ میں ہی پالا، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا ڈالا، فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے کون؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت،
محبت حیدر کی وہ شجاعت یاران مصطفیٰ ہے، یاران مصطفیٰ ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بولو اللہ بہت عزیزان من۔ میرے مسلمان میرا اللہ نے استعینو مدد منگنی ہے میرے کولو بالصبری والصلاۃ، صبر دے ذریعے تے نماز دے ذریعے۔ میرے ویرا اللہ نے جدوں اذان ہو جاوے اللہ دے وال آ جایا کر، مؤذن جدوں اذان دے دے فرمایا مدد منگنی ہے میرے کولو بالصبری، صبر دے ذریعے نماز دے ذریعے۔ میرے ویرا نماز دی گل آئی ہے، میں جاندا جانا گل بھی کر جاواں، اج آزاناں ہوندیاں رہ گئیاں تو نماز دی طرف نہ آیا۔ اللہ دا بلاوا، مؤذن بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر دیاں صداواں لاندا رہیا، تو ٹی وی دے اندر مصروف رہیا، بچیاں دے اندر، کاروبار دے اندر، اپنے گھراں دے اندر۔ میرے ویراں نماز نہ چھڈیا کر، میں طالب علم گجرانوالا تو آئے ہوئے مسافر پیغام دینا چاہندا وے۔ میرے ویرا اللہ دی رضا واسطے تینوں میں دعوت دینا چاہنا، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے پیغام دینا، بے نماز ہو کے مر نہ جاویں۔ میرے ویرا ہر شے اللہ معاف کر دے گا، قبر دے اندر اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے تیرے کولوں سوال کرنگے۔ میرے ویرا کل قیامت نو پہلا سوال نماز دا ہونا ہی نہ، بے نماز ہو کے مر نہ جاویں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ بے نماز مر گیا، فجر بھی گئی اذاناں ہوندیاں رہ گئیاں، ظہر بھی گئی تو کاروبار اندر مصروف ہی رہیا، عصر ویلے بھی کاروبار دے اندر، مغرب ویلے تو اپنے بچیاں دے اندر مصروف رہیا۔ سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے حضرات جڑا بندہ بے نماز مر گیا، اللہ تعالیٰ 99 سپ جڑے ایدی قبر دے اندر مسلط کر دے گا۔ میرے ویرا اتنا بے نماز نہ اللہ نو پسند نہ آمینہ دے در یتیم نو پسند۔ اللہ دی قسم کلمہ پڑھیا تے نماز ضرور پڑھیا کر، فرمایا بھی صبری صبر کرے آجے، ازمائشاں پریشانیاں آ جاندیاں، غریبی تے صبر کر جا، اللہ دے سامنے شکوے نہ کریں، اللہ ساری زندگی میں غریب ہی رہنا میں، اور لوگوں پتہ جنا غریب بھی ایک اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اور روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی، کانڈ والا کے پج جاندے نے رشتے دار قریبی۔ جدو بندے تے موکھا ویلا آ جاوے، اور محبتاں کرن والے پیار دے دعوے کرن والے ساتھ چھڑ کے چلے جاندے نے۔ میرے ویرا جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے، آج اونا می بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سی دن راتی دید نو، پنچھی اڑ گے مار اڑاریاں نے۔ میرے ویرا بیٹا اللہ دے وے تے اللہ دی رضا تے راضی رہیا کر، جے بیٹا دنیا تو چلا جاوے مالک دے شکوے نہ کریا کر، اللہ ماپیاں دی نعمت دے وے شکر ادا کریا کر، والدین دنیا تو چلے جاون اکھاں دا رونا جائز بین ویلے نہ کریا کر، اللہ مال دے وے تے مالک دا شکر ادا کریا کر، اللہ تنگی دے وے تے اللہ دی رضا تے راضی رہیا کر۔ اے ازمائشاں بندیاں تے آیا کر دیا نے نا۔ میرے ویرا اللہ دا استعینو مانگ، میرے کولوں مدد مانگنا، جتھے تینو امیر بندہ ٹھوکر مار دے وے، تینو اپنی مجلس اندر بین نہ دے وے، صبر کر پہاڑ بن جائیں گا، لینا تیرے تو شروع ہون گیاں، جدوں تو صبر کریں گا زمائشاں دے ویلیاں تے۔ میرے ویرا اللہ دی ہر ویلے آخری میسج ہوئی پیغام، ہر ویلے جس حال اندر بھی ہوئے اللہ دی رضا تے راضی رہنا۔ اسے واسطے میں آخری پیغام آخری میسج دینا چاہنا ہوں کہ صبر بنا او دکھ ٹال دینا تے صبر دکھان دا دارو تے صبر بنا او وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو
تے دکھیے دی گل او دکھی آئی جانے تے سخیے نو کی خبراں تے ماں پہ جناں دے او یارو موت نے مارے تے تک تک روندے قبراں تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی کنڈ والا کے یارو پج جاندے نے رشتے دار قریبی تے دکھیے دی گل او یارو دکھی آئی جانے تے سخیے نو کی خبراں او پیارے جناں دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا یہ ازمائشاں پریشانیاں ہوندیاں رہندیاں نے وقت بڑا تھوڑا ہے مضمون بڑا لمبا ہے پھر اللہ نے موقع لیا انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اللہ تہاڈی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے خطبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب ساتھیوں کو برادر مکرم اسحاق بٹی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں آ کر مجھے علم نہیں تھا کہ بٹی صاحب نے ماشاءاللہ اس طرح کی محفل سجائی ہوئی ہے میں نے تو راجہ جان کی ایک ایسے ہی انہوں نے کالونی وہاں پر کاٹی اور وہاں پر میں حاضر ہوا تھا تو ایسے مجلس نہیں تھی ماشاءاللہ یہاں پر تو انہوں نے بہاریں لگا دیں اور یقین جانے یہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور میں ایک پیغام دینا چاہتا تھا آپ دوستوں کے سامنے اگرچہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بس یہ اختصار کے ساتھ پیغام دوں گا کیونکہ خطبہ جمعہ تو آپ نے ماشاءاللہ 2 دن پہلے پڑھ لیا ہے تو آج بھی ایسے نہ سمجھیں کہ ایک خطبہ پہلے شیخ القرآن نے دے دیا پھر دوسرا ایک عزیز نے ہمارے نام الرحمن عثمانی صاحب نے یہ خطبہ دے دیا اور اب بخاری صاحب جو ہے تیسرا خطبہ شروع کرنے لگے میں صرف آپ کو ایک پیغام دینے لگا ہوں دعا سے پہلے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے سن لیا میرا خیال عبدالغنی صاحب ماشاءاللہ ہمارے برادر مکرم مولانا عبدالغنی محمدی صاحب میں نے بھی ان کا غائبانہ جو ہے بہت تعارف سنا اور آج انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیدار کر لیا میں نے بھی آج ہی ان کا دیدار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور جب انہوں نے نام لیا نا اپنے نانا جی کا اس وقت مجھے احساس ہوا ان کے نام کا تھوڑا سا میرے ذہن میں آ گیا کیونکہ ان کا نام جو ہے نا ان کے بزرگوں نے جیسے انہوں نے تقریر میں بھی نام لیا تھا ہمارے بزرگ مولانا عبدالغنی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھا ہے ہاں جی اور ماشاءاللہ یہ اسی کام کو یہ اسی نام کو لے کر اسی کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں جیسے آپ نے سنا ہے ابھی کہ نیکی کرنی چاہیے اور نیکی دونوں ہی آپ نے سن لی نماز کا بھی سن لیا اور حقوق العباد کا بھی سن لیا یہ دونوں کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے ایک بندہ پہلے صف کا نمازی ہے
لیکن حقوق العباد میں وہ حق تلفی کرتا ہے، حق ادا نہیں کرتا، تو یقین جانے اس کا چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ حقوق العباد میں دن رات لگا رہتا ہے اور خدمت خلق دن رات کرتا رہتا ہے، لیکن حقوق اللہ، جیسے حقوق اللہ تو بہت زیادہ ہے، صرف نماز کے حوالے سے اگر نماز نہیں اس نے پڑھی ہے تو یقین جانے تب بھی اس کا چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، انسان کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلحت صلح سائر اعمالی، اگر نماز درست نکلی تو اس کے سارے اعمال ہی درست ہو جائیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز اس میں کمی کوتاہی ہوئی، نماز نہیں پڑھی ہوئی، تو یقین جانے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث ہے، معروف حدیث ہے، شاید میں نے آنے سے پہلے سنا بھی دی ہو، حقوق العباد میں یہ حدیث بڑی سنائی جاتی ہے کہ ایک عورت کا، ایک خاتون کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا، اور تذکرہ نیکیوں کا ہوا۔ فرمایا انہا قوامہ سوامہ، اے اللہ کے رسول وہ بڑے قیام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہے اور روزوں کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، اس کے پڑوسی اس کی ترش روئی سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اس لحاظ سے نمازوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں اصل میں اپنے بھائی کو مبارکباد پیش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پرسوں جمعے میں بتلایا کہ یہاں پر پاکستان کے اندر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور یقین جانے 1.5 لاکھ NGOs کام کر رہی ہے جو ہمارے نوجوانوں کا اخلاق بگاڑنا چاہتے ہیں۔ میرے ایک بھائی، میرے دوست ہیں، چند دن پہلے انہوں نے بتلایا کہ ان کو ایک NGO نے یہ آفر کی ہے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ لے لیں صرف کالج کی جگہ خریدنے کے لیے۔ 30 کروڑ روپیہ ان کو کیا ملنے والا ہے؟ کالج اس نے بنانا ہے، میرے بھائی نے بنانا ہے، لیکن یہ باہر کی NGO کیوں دینا چاہتی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ ان کے نصاب کو پڑھائیں گے اور پھر ان کے طرز عمل پر چلیں گے، جو وہ کہتے رہیں گے۔ وہاں پر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں فحاشی اور عریانیت کا سیلاب لے کر آئیں گے اور ان کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے بہت ساری کالونیاں یہاں پر بنتی رہتی ہیں، ان کا آغاز، ان کا افتتاح جو ہے وہ گانے بجانے سے کیا جاتا ہے، DJ کو بلایا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی اسحاق صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگی میں، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے راجہ جنگ میں بھی اسی طرح آغاز کیا، اور یہاں پر بھی آپ کے اس علاقے میں آ کر بھی اسی طرح آغاز کر رہے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے، اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز، وہ بھی دل کی گہرائیوں سے ہمارے اس بھائی کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اسی طرح کے تاجر جو ہے، اسی طرح کے بلڈرز جو ہے وہ مہیا فرمائے اور عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تاجروں کو پاکستان میں عروج عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، دعائے خیر کیجئے۔ جیسے مولانا نے کہا ہے کہ سید شبیر شاہ صاحب ترمذی وہ فوت ہو گئے گجرانوالہ میں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور دیگر جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اے میرے اللہ، اے میرے مولا کریم، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، مگر میرے مولا تیرے ہی بندے، تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ قرضدار مسلمانوں کے قرض اتار دے. اے اللہ تنگ دست مسلمانوں کے رزق میں فراوانی عطا فرما. اے میرے مولا کریم بے گھروں کو گھر عطا فرما. اے میرے مولا کریم یا اللہ جن کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے اللہ ان کو چھت نصیب فرما. اے میرے مولا کریم یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جسمانی روحانی طور پر جیسے بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا. اے اللہ تمام والدین کی اپنی اولاد کے بارے میں جتنی بھی پریشانیاں اللہ ان کو ختم فرما. اے میرے مولا کریم یا اللہ ہمارے جو بزرگ شاہ صاحب فوت ہو گئے تیرے پاس آ گئے اللہ ان کے ساتھ معاملہ رحمت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو نور کا اپنے نور سے منور فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا. یا اللہ جتنے بھی بزرگان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا. اے میرے مولا کریم یا اللہ ان کو جنتی لباس پہنا. اے میرے مولا کریم یا اللہ ان کی قبروں میں جنتی بچھونے بچھا دے. اے میرے اللہ ان کے ساتھ معاملہ رحمت فرما دے. اے اللہ ان کو بزرگان دین کے ساتھ اے اللہ صحابہ اکرام کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب فرما. اے میرے اللہ جیسے میرے بھائی اسحاق نے یہاں پر ہمیں جمع کیا اللہ اسی طرح حوض کوثر پر ہمیں جمع فرمانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا شافع بنانا. اے میرے مولا کریم یا اللہ ہمارے وطن عظیم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے. یا اللہ دین کا گہوارہ بنا دے. اے میرے مولا کریم عالم اسلام کی صف میں اتحاد اتفاق پیدا فرما. اے اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما. اے اللہ عالم کفر کو سرنگوں فرما. اے اللہ عالم کفر کی طاقتوں کو پاش پاش فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.